اگر حویلی میں رہنے کے لیے مہرین کو کسی رشتے کی ضرورت ہے تو میں ان سے نکاح کی خواہش رکھتا ہوں۔ علی یار کی بھاری آواز پر جہاں سب کو سانپ سونگھ گیا، وہیں مہرین کے بہتے آنسوؤں کو بے ساختہ بریک لگی تھی۔ اس کی عدت ختم ہوئے ابھی دوسرا دن چڑھا تھا کہ خاندان والوں کی ڈیمانڈ پر اسے حویلی سے نکالا جا رہا تھا۔ فیصلہ ہو جانے پر مہرین بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا ہاتھ علی، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ مت بھولو کہ کیا رشتہ رہ چکا ہے ہمارے بیچ۔ نکاح کے بعد جب علی نے منہ دکھائی میں اسے خاندانی کنگن پہنانے چاہے تو وہ برہمی سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ بھول آپ رہی ہیں مہرو، پہلے میرا آپ پر کوئی حق نہیں تھا، مگر اب آپ کا شوہر ہونے کی حیثیت سے مجھے پورا حق ہے ان کو آپ کی کلائی کی زینت بنانے کا۔ اس کی کلائی سختی سے جکڑے کہتا، وہ مہرین کی جان ہتھیلی۔ کیا قسمت پائی تھی اس نے، شادی کے 1 مہینے بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شہریار اس کی زندگی میں آ جانے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایک حادثے نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ حویلی والے تو پہلے ہی اس سے نفرت کرتے تھے۔ شہریار نے سب کی مخالفت لے کر اس کا ہاتھ تھاما تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ ساتھ صرف کچھ دنوں کا ہے۔ کیوں آپ مجھے ان سب لوگوں کے بیچ میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا کہ آپ کے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ مہرین شہریار کی تصویر کو سینے سے لگائے ہر روز کی طرح روتے ہوئے اسے شکوے شکایت کر رہی تھی، کیونکہ اس کے جانے کے بعد سے حویلی والوں نے اس کو زندگی اور تنگ کر دی تھی۔ سب لوگ شہریار کی موت کا ذمہ دار اسے ٹھہراتے تھے، اور آسیہ بیگم تو اسے ہر وقت بد دعائیں دیتی رہتی تھی کہ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے جوان بیٹے کو کھو دیا۔ وہ اپنا پورا دن اپنے کمرے میں گزارتی تھی، کچھ ان لوگوں کی تانوں کے ڈر سے اور کچھ وہ عدت میں تھی، اسی لیے کسی کے سامنے نہیں جاتی تھی۔ کچن کا سارا کام سمیٹ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ مہرین بی بی، نیچے ہال میں سب لوگ آپ کو بلا رہے ہیں۔ ملازمہ کے بلانے پر اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور اپنا دوپٹہ سر پر ٹھیک کرتے ہال میں پہنچی تھی، جہاں پر پہلے سے ہی یہ بحث شروع تھی۔ آپ سب کے کہنے پر میں نے اس منحوس لڑکی کو اس گھر میں رہنے کی اجازت دی تھی، اور وہ بھی تب تک جب تک یہ عدت میں تھی۔ اب جب کہ اس کی عدت ختم ہو چکی ہے تو ابھی اس حویلی میں نہیں رہ سکتی۔ میں اس کا وجود حویلی میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ قاتلہ ہے یہ میرے بیٹے کی۔ آسیہ بیگم فوراً اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اس کی طرف بڑھی، جسے علی یار نے مہرین تک پہنچنے سے پہلے ہی دونوں بازوؤں سے تھام کر وہیں روک لیا تھا۔ اس سے کہیں کہ نکل جائے اس گھر سے، اب اس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ میرے بیٹے کی موت کے بعد ہر تعلق اور ہر رشتہ ختم ہو گیا ہے، اب یہ اس حویلی میں نہیں رہ سکتی۔ اماں جان، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ اکیلی کہاں جائے گی؟ علی یار، تم چپ رہو، فیصلہ ہو چکا ہے، یہ لڑکی اب کس حیثیت سے اور کس رشتے سے حویلی میں رہے گی؟ مہرین کو پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ اس کے ساتھ یہی سب کچھ کیا جائے گا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ یہاں کون تھا جو اس کے لیے لڑتا؟ جو تھا وہ تو چلا گیا تھا۔ اچانک سے اس کے کانوں میں علی یار کی آواز پڑی تھی۔ مہرین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل شہریار کی طرح اس کے لیے سب کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر حویلی میں رہنے کے لیے مہرین کو کسی رشتے کی ضرورت ہے تو میں ان سے نکاح کی خواہش رکھتا ہوں۔ علی یار کی بھاری آواز پر جہاں سب کو سانپ سونگھ گیا، وہیں مہرین کے بہتے آنسوؤں کو بے ساختہ بریک لگی تھی۔ اس کی عدت ختم ہوئے ابھی دوسرا دن چڑھا تھا کہ خاندان والوں کی اور آسیہ بیگم کی ڈیمانڈ پر اسے حویلی سے نکالا جا رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو علی یار؟ ہوش میں تو ہو؟ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، تمہاری شادی امارہ سے ہوگی۔ اماں جان، میں فیصلہ کر چکا ہوں، اور اب میرے اس فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اگر آپ لوگوں کو اس فیصلے پر اعتراض ہے تو میں مہرین سے نکاح شہر جا کر بھی کر سکتا ہوں۔ علی یار کی بات سن کر گھر کے بڑے مان گئے تھے۔ فیصلہ ہو جانے پر مہرین بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کسی نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ وہ اس حویلی سے جانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن وہ علی یار سے نکاح بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شہریار کا چھوٹا بھائی تھا وہ کیسے اس کے جانے کے بعد اس سے نکاح کر سکتی تھی؟ لیکن اس حویلی میں رہنے کے لیے اسے یہ نکاح کرنا پڑا تھا۔ زندگی اسے کس موڑ پر لے آئی تھی جہاں وہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتی تھی۔ اس کے کمرے میں بیٹھی وہ ہر احساس سے خالی دیواروں کو دیکھ رہی تھی۔ جب علی یار کمرے میں داخل ہوا،
اسے وہاں دیکھتے ہی مہرین اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور کمرے سے باہر جانے لگی جب علی یار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا علی، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ مت بھولو کہ کیا رشتہ رہ چکا ہے ہمارے بیچ۔ نکاح کے بعد جب علی نے منہ دکھائی میں اسے خاندانی کنگن پہنانے چاہے تو وہ برہمی سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ بھول آپ رہی ہیں مہرو، پہلے میرا آپ پر کوئی حق نہیں تھا، مگر اب آپ کا شوہر ہونے کی حیثیت سے مجھے پورا حق ہے۔ ان کو اپنی کلائی کی زینت بنائیے گا۔ اس کی کلائی سختی سے جکڑے کہتا وہ مہرین کی جان ہتھیلی پر لے آیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی علی، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں ایک بار بھی اپنے بھائی کا خیال نہیں آیا؟ پہلی بات تو یہ مہرو کہ اب میں آپ کا شوہر ہوں، اسی لیے مجھے آپ کہہ کر بلائیں، اور دوسری بات میں نے جو فیصلہ کیا ہے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے اور مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں۔ مہرین نے غصے سے اسے دیکھا تھا جب پوری توجہ سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر ایک جھٹکے میں اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوا کر بیڈ سے اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگی۔ علی یار نے دوبارہ سے بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ مہرو اس کے سینے سے آ لگی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اپنے کمرے میں، مہرو نے بنا اس کی طرف دیکھے ہی جواب دیا تھا، لیکن ابھی بھی وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش میں تھی۔ آپ شاید بھول رہی ہیں ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہمارا نکاح ہوا ہے، تو اس حیثیت سے آپ میری بیوی ہیں۔ شادی کے بعد اپنے شوہر کے کمرے میں اس کے ساتھ رہتی ہیں، اتنا تو آپ جانتی ہی ہیں۔ اس زبردستی کی شادی کو میں نہیں مانتی، اور جو شخص کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے، میں کبھی بھی ایسے شخص کے ساتھ رہنا پسند نہیں کروں گی، اس لیے میرا ہاتھ چھوڑے۔ کیا کہا ہے آپ نے؟ میں نے آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے؟ ہاں تو کیا یہ بات سچ نہیں؟ اس حویلی میں رہنا میری مجبوری ہے اور آپ نے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر… شٹ اپ مہرو، ایک اور لفظ نہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے آپ سے نکاح کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کیا ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے مہرو کہ آپ ایسا سوچتی ہیں۔ اگر فائدہ ہی اٹھانا ہوتا تو اب جب کہ آپ میرے نکاح میں ہیں، بیوی ہیں میری، تو میں کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے آپ سے نکاح آپ کو تحفظ دینے کے لیے، آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا ہے، اور اپنے کمرے میں بھی آپ کو اسی لیے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حویلی والوں سے محفوظ رہیں، ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہیں اور کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن میں پھر کسے سمجھا رہا ہوں؟ علی یار نے غصے سے مہرو کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ یہاں سے جانا چاہتی ہیں؟ جا سکتی ہیں آپ۔ علی یار نے سائڈ ٹیبل سے اپنی سگریٹ اٹھائی تھی اور کمرے کے ساتھ بنی بالکنی میں چلا گیا۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مہرو اس کے بارے میں یہ سب سوچتی تھی۔ تمہیں میں جیتنے نہیں دوں گی منحوس لڑکی، تم جیسی لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ میرے اور بیٹے کو تو نکل گئی، اب دوسرے کو بھی مجھ سے چھیننا چاہتی ہو، لیکن میں تمہیں اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ مہرین جیسے ہی اپنے کمرے میں واپس آئی تھی، سامنے ہی آسیہ بیگم اور امارہ غصے سے کھڑی اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ تم نے مجھ سے میرے بچپن کے منگیتر کو چھین لیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ امارہ نے آگے بڑھ کر اس کو بالوں سے پکڑا تھا اور اسے مارنے لگی۔ اس کا سر دیوار پر مارا تھا اور اس کے بعد امارہ تھپڑوں سے پیروں سے مارنے لگی تھی۔ مہرین سر پر ہاتھ رکھے زمین پر گری، درد سے تڑپ رہی تھی۔ آسیہ بیگم دروازے میں کھڑی سکون سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں رحم نہیں آیا تھا۔ امارہ مسلسل اسے مارتی رہی، جب اس کا دل بھر گیا تو اسے وہیں چھوڑ کر وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک وہیں پر کھڑا رہا تھا، جانتا تھا وہ کمرے سے جا چکی ہے۔ اس کے جانے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی علی یار کو سکون نہیں ملا تھا۔ وہ تو ان حویلی والوں کو اچھی طرح سے جانتا تھا، اس نکاح سے کوئی بھی خوش نہیں تھا، اور یہاں کی عورتیں کس قدر ظالم تھیں وہ یہ بھی جانتا تھا۔ اسی لیے تو وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا، لیکن وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی جیسے بھول گیا تھا۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس کا رخ مہرو کے کمرے کی طرف تھا۔ سونے سے پہلے وہ ایک نظر اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ مہرو کا کمرہ نیچے تھا اور علی یار کا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ شاید اسی لیے جب وہ مہرین کو مار رہی تھی تو کسی قسم کی کوئی آواز اسے سنائی نہیں دی تھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ علی یار کو حیرت ہوئی تھی، وہ تو اپنا دروازہ بند کر کے سوتی تھی۔ اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ مہرین نیچے زمین پر پڑی تھی اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ سفید کپڑے سرخ ہو گئے تھے۔ علی یار بھاگ کر اس کے قریب گیا تھا۔ اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ مہرو، کیا ہوا آپ کو؟
یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ بتائیں مجھے، آپ کو یہ چوٹ کیسے لگی مہرو؟ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ کوئی اس کے پاس موجود ہے۔ مہرین کو اپنے آس پاس شہریار کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں شہریار کا نام پکارا تھا اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ علی یار نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا تھا اور فوراً اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگا، کیونکہ رات کے اس وقت اگر وہ اسے ہاسپٹل لے کر جاتا ہے تو وہاں پہنچتے پہنچتے دیر ہو جاتی۔ وہ پہلے ہی پتہ نہیں کتنی دیر سے ایسے پڑی تھی، پتہ نہیں کتنا خون پہلے بہہ چکا تھا۔ اسی لیے بنا وقت ضائع کیے وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ مہرین کو اس نے اپنے بستر پر لٹایا تھا اور فوراً سے اس کا زخم صاف کر کے پٹی کرنے لگا۔ علی یار پٹی کرنے کے ساتھ ساتھ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہرین کے کپڑے سر سے نکلنے والے خون کی وجہ سے کافی خراب ہو گئے تھے۔ اب وہ صبح تک اسے ایسے تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ حویلی میں کوئی ایسی عورت نہیں تھی جس سے مدد لیتا، کیونکہ کوئی بھی مہرین کے حق میں نہیں تھا، اور ملازمائیں ساری اپنے اپنے کوارٹرز میں چلی گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ دوبارہ سے اس کے کمرے میں گیا تھا۔ وہاں سے اس کا ایک سادہ سا سوٹ نکال کر وہ کمرے میں واپس آیا تھا، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے کمرے کی لائٹ بند کی تھی اور خود ہی چینج کروانے کے بعد خود ہی واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد خود بھی فریش ہو کر آیا۔ اس نے ایک نظر مہرو کو دیکھا، جو ویسے ہی بے خبر لیٹی تھی۔ علی یار بیٹھ کے دوسری طرف جا کر خاموشی سے لیٹ گیا تھا۔ اسے افسوس صرف اس بات کا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی اس معصوم نے کیا کچھ نہیں سہا تھا۔ کاش وہ ملک سے باہر نہ جاتا تو یہ سب کچھ شاید نہ ہوتا۔ جو سب کچھ ہو رہا تھا، جو کچھ بھی ہوا تھا، وہ اسے تو نہیں بدل سکتا تھا، لیکن اس نے یہ وعدہ خود سے ضرور کیا تھا کہ اب وہ مہرو کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ نیند میں پھر اسے شہریار کی خوشبو اپنے آس پاس محسوس ہوئی تھی۔ مہرین نے علی یار کی طرف کروٹ لے کر اس کا ایک بازو سینے سے لگا گئی۔ علی یار تو اس کی حرکت پر حیران تھا، مگر جب اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھی تو جیسے وہ سب بھول کر وہ سمجھ چکا تھا کہ شاید وہ اسے شہریار سمجھ رہی ہے۔ آپ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے جانے کے بعد سب نے… بولتے بولتے اچانک سے مہرو نے آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے شہریار کی بجائے علی یار کو دیکھ کر وہ فوراً سے دور ہوئی تھی اور جلدی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جسم میں شدید درد کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شخص اس کے اتنے قریب تھا اور اسے خبر بھی نہیں تھی۔ اچانک سے مہرو کی نظر اپنے کپڑوں پر گئی۔ شہریار کے جانے کے بعد تو کبھی بھی اس نے اتنے گہرے رنگ نہیں پہنے تھے، لیکن خود کو میرون کلر کے جوڑے میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ ساتھ ہی اس بات پر بھی وہ تو یہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور پھر کسی طرح سے انہوں نے اس پر ظلم کیا تھا، یا علی یار یہاں سے لے کر آیا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اور یہ چوٹ کیسے لگی تھی آپ کو؟ کیا ہوا تھا؟ کل رات آپ کے یہاں سے جانے کے بعد آپ کے کمرے میں کون آیا تھا؟ کچھ نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہوں میں۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے؟ اور یہ میرے کپڑے کس نے چینج کیے ہیں؟ کچھ جھجکتے ہوئے آخرکار مہرین نے یہ پوچھ ہی لیا تھا، کیونکہ یہ بات اسے اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی۔ حویلی میں تو کوئی اتنا اچھا نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے میرے ہوتے ہوئے کوئی اور میری بیوی کے قریب آنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ علی یار کی بات سن کر تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ مطلب اتنا بھی مشکل نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ آپ کو شرم نہیں آتی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ اس میں شرم کیسی؟ شوہر ہوں میں آپ کا، کوئی غیر نہیں، اس لیے ریلیکس رہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ مہرو تو ابھی تک اس صدمے سے باہر ہی نہیں آئی تھی۔ علی یار کو وہ کتنا شریف سمجھتی تھی، لیکن وہ تو اس کی سوچ سے بھی آگے کا شخص تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ رات کو کیا ہوا تھا؟ یہ چوٹ کیسے لگی آپ کو؟ کچھ نہیں ہوا، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ مہرو دوبارہ سے اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھی تھی، لیکن اس کے جسم کے ہر حصے میں شدید درد تھا۔ اسے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ کہاں کہاں اسے درد محسوس ہو رہا ہے۔ درد سے تڑپتے وہ دوبارہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ علی یار اسی تکلیف میں دیکھ کر فوراً اس کے پاس بیٹھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سر کے علاوہ بھی اسے کہیں چوٹ لگی ہے۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا کہیں اور بھی چوٹ لگی ہے؟ دور رہیں آپ مجھ سے۔ آپ کو میں بہت شریف اور اچھا سمجھتی تھی، لیکن جو کچھ آپ نے کیا ہے نا، ٹھیک نہیں کیا۔ مہرو روتے ہوئے اسے شکایت کی تھی، کیونکہ اسے پہنچا تھا کیسے اس کی اجازت کے بغیر یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔
یار کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیسے بچوں جیسے کہ میں ایسا ویسا انسان ہوں؟ آپ کا ڈریس چینج کرنا مجبوری تھی، گھر کے کسی ملازمہ کو تو میں یہ کام نہیں کہہ سکتا تھا، اور حویلی کی باقی عورتوں کو آپ بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں، اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بیچ میں ایک مضبوط رشتہ ہے، اور ویسے بھی میں نے لائٹ آف کر دی تھی، سکون سے بیٹھی رہیں۔ اور مجھے بتائیں کہ کیسے لگی یہ چوٹ؟ کچھ نہیں ہوا، میں گر گئی تھی تو لگ گئی بس۔ مہرین نے جھوٹ بولا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی نیا تماشا ہو۔ علی یار جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر خاموش رہا۔ چلے اٹھیں، تیار ہو جائیں، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ کل رات کو تو دیر ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے خود پٹی کر دی تھی، لیکن ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں نے آپ سے پوچھا نہیں، بتایا ہے۔ جلدی سے اٹھ کر تیار ہو جائیں، ورنہ میں کتنا شریف ہوں اس کا اندازہ تو آپ کو ہو ہی گیا ہے۔ علی یار خود تیار ہو کر شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ شیشے سے ہی بیڈ پر بیٹھی مہرین کو دیکھ رہا تھا۔ درد کی وجہ سے اس نے ایک مرتبہ پھر اٹھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہیں واپس بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے؟ علی یار نے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے بھی یہ بات نوٹ کر چکا تھا۔ مجھ سے نہیں چلا جا رہا، میں نہیں جا سکتی کہیں بھی۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، آپ کو چلنے کی ضرورت بھی نہیں، اور کپڑے بھی یہ ٹھیک ہیں، رات کو ہی تو چینج کیے تھے۔ آخری بات اس نے شرارت سے کہی تھی۔ مہرین نے ایک نظر غصے سے اسے دیکھا اور اپنا چہرہ جھکا لیا۔ علی یار نے آگے بڑھ کر اسے اپنے باہوں میں اٹھا لیا تھا اور کمرے سے باہر نکل آیا، جہاں حویلی کے سب لوگ موجود انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ مہرین کا دل کیا تھا کہ وہ کہیں غائب ہو جائے، مگر علی یار بنا کسی کی پرواہ کیے ایسے چل رہا تھا جیسے ان دونوں کے علاوہ یہاں کوئی بھی نہ ہو۔ پھنسا لیا نا اس لڑکی نے میرے معصوم سے بیٹے کو اپنے جال میں، پتہ نہیں کتنے مردوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوگا۔ آسیہ بیگم کی باتیں سن کر سب لوگوں کے ڈر سے مہرین نے علی یار کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا، اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے، بس اس خوشبو کو محسوس کر رہی تھی جو اسے ہمیشہ شہریار کے پاس ہونے سے محسوس ہوتی تھی، بالکل وہی خوشبو جو اسے شہریار کے پاس ہونے پر محسوس ہوتی تھی۔ اس خوشبو کو محسوس کر کے اسے لگتا تھا جیسے شہریار اس کے آس پاس ہی ہے۔ علی یار کو اپنی ماں کی باتوں پر غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن اس وقت ان سب باتوں کو برداشت کیا، خاموشی سے اسی لیے گاڑی تک آیا تھا۔ اسے گاڑی کی اگلی سیٹ پر بٹھا کر وہ خود بھی دوسری طرف سے جا کر گاڑی میں بیٹھتے حویلی سے نکل چکے تھے۔ ہاسپٹل آ کر اسے پتا چلا تھا کہ جو چوٹ اسے نظر آ رہی تھی وہ تو بہت کم تھی، مہرین کے جسم پر تو بے تحاشا زخموں کے نشان تھے، اور یہ بات ڈاکٹر نے اسے بتائی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے گھر والے اس قدر ظالم ہو سکتے ہیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا، ڈاکٹر اس کی دوست تھی، اسی لیے ہاسپٹل میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے بتانے کے مطابق ساری میڈیسن لے کر علی یار مہرین کو لیے ہاسپٹل سے باہر نکلا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے پھر سے وہی سوال کیا تھا جو وہ گھر میں بھی اس سے پوچھ چکا تھا، لیکن مہرین اس مرتبہ بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی۔ چپ، ایک دم چپ۔ اب اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو اچھا نہیں ہوگا، اسی لیے مجھے سچ سچ بتائیں کہ کیا ہوا تھا اس رات، ورنہ۔ علی یار اس قدر غصے میں تھا کہ مہرین پھر اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے سچ بتا دیا تھا۔ امارا تو ایسا کر سکتی تھی، لیکن اسے اپنی ماں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہیں۔ گھر پہنچتے ہی اس نے غصے سے گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ دوسری طرف سے مہرین کو بنا کچھ بولنے کا موقع دیے اس نے دوبارہ سے اسے اپنے بازو میں اٹھایا تھا۔ ہال میں سب لوگ ان کے منتظر تھے۔ علی یار نے اسے صوفے پر بٹھایا تھا اور خود چلتا ہوا امارا کے قریب آیا کہ انہیں دیکھ کر پہلے ہی اندر تک جھل بن گئی تھی۔ علی یار نے اس کے قریب جاتے ہی ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا، جب امارا منہ کے بل زمین پر گری۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اگر تم ایک لڑکی نہ ہوتی تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ اس گھر میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب لوگ کان کھول کر سن لیں، اگر کسی نے بھی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے اس پر انگلی بھی اٹھائی تو میں سب کچھ بھول جاؤں گا کہ کس سے میرا کیا رشتہ ہے۔ علی یار نے اپنی ماں کے سامنے جاتے ہوئے انہیں بھی یہ بات جتا دی تھی کہ وہ سب کچھ جان چکا ہے، اور اب اگر اگلی بار اس کی ماں نے ایسا کچھ کیا تو وہ ان کے رشتے کا بھی لحاظ نہیں کرے گا۔ خبردار، کوئی بھی اس کے قریب نہیں جائے گا، اور اگر میں نے کسی کو اس کے آس پاس دیکھا تو اپنی موت کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ سن کھڑے رہ گئے تھے۔ علی یار تو غصے میں شہریار سے بھی بہت آگے تھا۔
اور اگر علی یار اس لڑکی کے سامنے کھڑا تھا تو پھر تو اسے نقصان پہنچانا ناممکن سی بات تھی۔ مہرین حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کے لیے سب سے لڑ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں، ہر چیز میں اسے شہریار نظر آتا تھا۔ وہ بھی تو اس کے لیے اسی طرح سے سب سے لڑ جایا کرتا تھا۔ علی یار کی ہر چیز سے اسے شہریار کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ اس کے کمرے میں اس کی خوشبو، اس کا تحفظ دینا اور اس کے لیے سب سے لڑنا، وہ بالکل ویسا ہی تو تھا۔ تو کیا اس کی دعا قبول ہو گئی تھی؟ اللہ نے اس کا شہریار اسے واپس کر دیا تھا، لیکن وہ تو اسے چھوڑ کر بہت دور چلا گیا تھا۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ علی یار نے اسے دیکھتے ہی سب کو نظر انداز کیا اور اسے اٹھائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے سب لوگ حیران پریشان اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک ہی دن میں پوری بازی پلٹ گئی تھی۔ کل تک جس لڑکی کو وہ بے سہارا سمجھ کر گھر سے نکالنا چاہتے تھے، آج اسی لڑکی کے پاس ایک مضبوط سہارا تھا، ایک ایسا سہارا جس کے ہوتے ہوئے اسے گھر سے نکالنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے دے، میں لگا دیتا ہوں دوا۔ نہیں، میں خود کر لوں گی۔ علی یار نے ڈاکٹر کی دی ہوئی ساری دوا مہرو کو دے دی تھی۔ بس اب ٹیوب لگانی رہ گئی تھی جو اس کے زخموں پر لگانے کے لیے ڈاکٹر نے کہا تھا۔ علی یار کب سے اسے کہہ رہا تھا کہ وہ لگا دے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا ٹیوب اپنے کمر پر خود نہیں لگا سکتی، لیکن وہ بھی اس کو ہاتھ میں پکڑے کب سے بیٹھی تھی۔ آپ نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی کہ اماں جان اور امارا نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کے ساتھ یہی سب کرتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ تو کیا میں اتنا بڑا انسان آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ کیا میں مر گیا ہوں جو آپ خود کو لاوارث سمجھ رہی ہیں؟ جس کا جو دل کرے گا وہ وہی کرے گا۔ مہرین کی یہ بات سن کر علی یار کو دوبارہ سے غصہ آ گیا تھا۔ اس نے غصے سے مہرین سے وہ چھینی تھی جو وہ کتنی دیر سے ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ کمرے کی ساری لائٹس بند کر کے اس نے مہرو کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا۔ علی یار کو اپنے اس قدر قریب محسوس کرتے ہی مہرو کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل باہر آ جائے گا۔ اس کی شرٹ سے آنے والی خوشبو مہرو کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ شخص آہستہ آہستہ اسے اپنا عادی بنا رہا تھا۔ وہ اس کی خوشبو محسوس کرنے میں اس قدر کھو گئی تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کب علی نے اس کی کمر پر ٹیوب لگانی شروع کی تھی۔ اس کی انگلیوں کا لمس اپنے کمر پر محسوس کرتے مہرو نے زور سے اس کی شرٹ کو پکڑ لیا تھا اور اس کے سینے پر سر رکھ لیا۔ علی یار نے ٹیوب لگا دی تھی۔ اسے لگا تھا کہ مہرو فوراً سے دور ہو جائے گی، لیکن وہ ویسے ہی اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی رہی۔ شہریار کے چلے جانے کے بعد آج پہلی مرتبہ اسے ایسا سکون ملا تھا۔ وہ سکون کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ علی یار نے پھر سے پرسکون دیکھ کر ایک ہاتھ اپنا اس کے گرد پھیلا لیا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ اس کی بھاری سانسوں سے علی یار کو احساس ہوا تھا کہ وہ سو گئی ہے۔ اس نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا تھا اور بستر پر لٹا کر اس پر اچھے طریقے سے کمبل ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا، کیونکہ اسے کچھ ضروری کام نپٹانے تھے۔ میں جانتی ہوں بیٹا، میری غلطی ہے۔ ایک ماں ہو کر میں نے یہ سب کچھ کیا۔ میں اپنے اس دن کے رویے پر تم سے بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ مہرین آسیہ بیگم کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر حیران تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ آسیہ بیگم پہلے دن سے اسے ناپسند کرتی تھی۔ جب شہریار نے اس سے شادی کی تھی، سب سے زیادہ مخالفت انہوں نے ہی کی تھی، تو آج وہ کیسے اس سے معافی مانگنے آ رہی تھی؟ علی یار بھی سامنے صوفے پر بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ حیرت تو اسے بھی ہوئی تھی، لیکن پھر یہی سوچا کہ شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا شاید وہی آپ کو ٹھیک لگا ہو۔ نہیں بیٹا، میں نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، اسی لیے پرانی ساری باتوں کو بھول کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ تم میری بہو نہیں، میری بیٹی ہو، اور آج سے ہم دونوں ماں بیٹی مل کر ایک ساتھ رہیں گی۔ میں اپنے ایک بیٹے کو تو کھو چکی ہوں، لیکن اب تم دونوں کو نہیں کھونا چاہتی۔ تم دونوں ہی تو میری زندگی ہو، ہمیشہ خوش رہو۔ تم بیٹھو، میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے تمہاری پسند کا کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ آسیہ بیگم نے باری باری دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور انہیں دعائیں دیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں جانتا ہوں مہرو، اماں جان نے آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، لیکن اب جب کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے آپ سے معافی مانگی، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سب کچھ بھلا کر انہیں دل سے معاف کر دیں۔ نہ مجھے پہلے کسی سے کوئی شکوہ تھا اور نہ اب، نہ ہی میرے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی تھی، نہ ہے۔ جس نے جو کچھ بھی کیا شاید ٹھیک کیا ہوگا۔ مہرو خاموشی سے سر جھکائے جواب دیا تھا اور دوبارہ سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔
کیونکہ اس حادثے کے بعد سے علی یار نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں رہے گی، کیونکہ اب اسے کسی پر بھروسہ نہیں تھا، اور خاص طور پر امارہ پر۔ وہ اسے کوئی بھی نقصان پہنچا سکتی تھی، اور اب وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس نے خود ہی اس کا سارا سامان ملازمہ سے کہہ کر اپنے کمرے میں رکھوا لیا تھا، اور اب مہرو سے اپنی مرضی سے اپنی ترتیب سے سیٹ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ جو بھی تھا اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کی ہر بات ماننی ہی تھی۔ آخر کار وہ کب تک اس سے بھاگتی؟ ایک نہ ایک دن تو اسے اس کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ ارے آ گئے تم دونوں؟ مہرین بیٹا تم بھی یہاں آؤ اور علی یار کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھو۔ آج سے یہی تمہاری جگہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم ناشتے میں کیا کھاؤ گی؟ میں بھی تم دونوں کے لیے ناشتہ بنواتی ہوں۔ نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بنا لوں گی۔ ارے کیوں ضرورت نہیں ہے؟ تم میری بہو نہیں بلکہ میری بیٹی ہو۔ مہرین بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں اپنے پرانے رویے پر، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ آنٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے سب کو معاف کیا۔ اماں جان چھوڑیں ساری پرانی باتیں، مجھے آپ کے ہاتھ کے پراٹھے پسند ہیں، آپ جانتی تو ہیں، ہم دونوں کے لیے وہی بنا دیں۔ آج میرا بہت دل کر رہا ہے آپ کے ہاتھ کے پراٹھے کھانے کا۔ ارے میرے بچے میں صدقے جاؤں، میں بھی تم دونوں کے لیے گرما گرم پراٹھے بنا کر لاتی ہوں۔ آسیہ بیگم دونوں کے لیے ناشتہ بنانے کچن میں گئی تھی۔ مہرین بھی ان کے پیچھے جانا چاہتی تھی کیونکہ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ان کے لیے ناشتہ بناتی۔ جب علی یار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اماں جان بنا لیں گی، تم یہاں میرے پاس بیٹھو۔ مہرین کا ہاتھ علی یار کے ہاتھوں میں دیکھ کر امارہ غصے سے ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ پہلے تو صرف علی یار ہی اس کی طرف تھا، اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ آسیہ آنٹی کو اچانک سے کون سا دورہ پڑ گیا ہے، کیسے اس کی خدمتوں میں لگی ہوئی ہیں۔ ایسا بھی کیا کر دیا اس لڑکی نے؟ کل تک تو وہ اس کی جان کی دشمن تھی، اور آج اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے پراٹھے بنائے جا رہے ہیں۔ امارہ کا غصہ دیکھ کر کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک آسیہ بیگم ہی تو تھی جو اسے اپنی ہمدرد لگتی تھی، اور ان کے ذریعے ہی تو وہ علی یار کی زندگی میں داخل ہو سکتی تھی، لیکن اب شاید وہ بھی اس مہرین کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اتنی آسانی سے تو میں بھی ہار ماننے والی نہیں ہوں، اپنی محبت کو میں حاصل کر کے ہی رہوں گی۔ بیٹا سب بڑوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ تو ایک خوشی کا موقع ہے، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ آسیہ بیگم کے کہنے پر ہی سب بڑوں نے علی یار اور مہرین کا ولیمہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ علی یار تو ان کے فیصلے سے بے حد خوش تھا، لیکن مہرین ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ شور شرابہ اور ہنگامہ اسے پسند نہیں تھا۔ اس معاملے میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی، ہم آج ہی شاپنگ پر جائیں گے۔ آسیہ بیگم نے مہرین کی کوئی بات نہیں سنی تھی، اور زبردستی اسے اپنے ساتھ بازار لے گئی۔ علی یار نے بھی اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ مہرین علی یار کی بات مانتے ان کے ساتھ چلی گئی۔ آخر کو اس شخص نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اسے سہارا دیا تھا، اس کے لیے سب سے لڑ گیا تھا۔ اس کی خوشی کے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ ولیمے کی ساری تیاریاں ہو گئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے تیار بیٹھے خود کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنا اور شہریار کے ولیمے کا دن یاد آیا تھا۔ اس دن وہ کتنی خوش تھی۔ زندگی ہمیں کیوں ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں ہم کبھی نہیں ہونا چاہتے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اور دروازے سے اسے علی یار اندر آتا دکھائی دیا۔ مہرین نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ علی یار آئینے میں اس کے پیچھے کھڑا غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو یہاں سے کہیں نہ جانے دوں، ڈر سا لگ رہا ہے کہ کہیں آپ کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ علی یار نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ مہرین بس نظریں جھکائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ سب آپ کے لیے آسان نہیں ہے مہرو، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دوں گا۔ میرے لیے سب سے پہلے آپ ہوں گی، اس کے بعد کوئی اور۔ کبھی سوچیے گا بھی مت کہ علی یار آپ کو کبھی کسی مشکل میں اکیلا چھوڑے گا یا کبھی آپ کا ساتھ چھوڑے گا۔ آپ نہیں جانتی آپ مجھے کتنی عزیز ہیں، میرے لیے کیا ہیں۔ علی یار نے آہستہ سے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو علی یار مہرین سے تھوڑا دور ہوا۔ بھائی جان اگر آپ کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو نیچے چلیے، سب لوگ آپ دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ عالیہ کی بات سن کر علی یار نے اسے گھورا تھا اور وہیں سے نیچے بھاگ گئی تھی۔ علی یار نے اپنا ہاتھ مہرین کے آگے کیا۔ چلیں؟ مہرین نے خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا، اسے اپنے ساتھ نیچے لایا جہاں پر ہال میں سارے مہمان پہلے سے موجود تھے۔
انہیں آتا ہوا دیکھ کر سب لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر تالیوں سے ان کا استقبال کرنے لگے۔ وہ دونوں اسٹیج پر موجود تھے۔ باری باری لوگ آ کر انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ علی یار کے کچھ دوست بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ مہرین کو تھوڑی دیر میں واپس آنے کا کہتا ان سے ملنے کے لیے چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ اکیلی خاموشی سے بیٹھے لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ میں ایسا ویسا انسان ہوں، آپ کا ڈریس چینج کرنا مجبوری تھی۔ ارے میں تو اسے بہت معصوم سمجھتی تھی، لیکن یہ تو بہت چالاک نکلی۔ شوہر کے مرتے ہی اس کے چھوٹے بھائی کو پھنسا لیا اور عدت ختم ہوتے ہی نکاح بھی کر دیا۔ ہاں بھائی، ایسی لڑکی ہی تو کامیاب ہوتی ہیں۔ میں تو یہی سوچتی تھی کہ اب اس بیچاری کا کیا ہوگا، لیکن دیکھو کیسے اس نے اپنی قسمت دوبارہ سے چمکا لی۔ اور ایک ہمارے جیسی ہی ہیں، ابھی تک پہلی شادی بھی نہیں ہوئی، اور اسے دیکھو دوسری مرتبہ بھی ایک خوبصورت امیر اور کنوارا لڑکا مل گیا۔ ارے ایک ہی تو گھر میں رہتے تھے، کیا پتا پہلے سے ہی کوئی چکر ہو۔ آسیہ بیگم اس کے بارے میں ٹھیک ہی کہتی تھی، دیکھو تو شوہر کے مرنے کا ذرا دکھ نہیں، کیسے بن ٹھن کر بیٹھی ہے۔ ان دو عورتوں کی باتیں سن کر مہرین کا دل اندر تک ٹوٹ گیا تھا۔ وہ یہاں کس طرح بیٹھی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً یہاں سے کہیں غائب ہو جائے۔ اپنے بارے میں لوگوں کی ایسی باتیں سن کر آنسو پھر سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ اتنے میں علی یار بھی واپس آ گیا تھا۔ مہرو کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ مہرو میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا ہوا ہے بتائیں مجھے۔ کچھ نہیں ہوا، میرے سر میں درد ہے بس اس لیے۔ یار آپ نے تو مجھے پریشان کر دیا تھا، اتنی سی بات پہ کون روتا ہے مہرو؟ آپ بھی نا پتہ نہیں کب بڑی ہوں گی۔ اچھا روئے نہیں، چلے آج میں آپ کو اوپر کمرے میں لے جاتا ہوں، مجھے پانی پینا ہے۔ آپ نے شاید کچھ کھایا بھی نہیں ہے اسی لیے سر میں درد ہے۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو بھی لے کر آتا ہوں۔ نہیں مجھے بس پانی پینا ہے اور کچھ نہیں کھانا۔ علی یار نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس لڑکی کو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ علی یار کے بلانے پر اتنے میں ہی ایک ویٹر پانی لے کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ مہرین نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا تھا اور ایک ہی سانس میں پورا پانی ختم کر دیا۔ آپ بیٹھے، میں کچھ لے کر آتا ہوں، تھوڑا بہت کچھ کھا لیں گی تو بہتر محسوس کریں گی، پھر اس کے بعد ہم اوپر چلتے ہیں۔ علی یار اسے وہیں چھوڑ کر اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے لینے گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی مہرین کی طبیعت اور خراب ہونے لگی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ آس پاس سب لوگ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ علی یار سب کچھ وہیں چھوڑ کر اس کی طرف بھاگا۔ اس کا سر اس نے اپنی گود میں رکھا تھا۔ علی یار کا سفید کرتا اس کے منہ سے نکلنے والے خون سے سرخ ہونے لگا تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیا ہوا۔ اچانک سے وہاں پر عجیب سا شور اور ہلچل مچ گئی تھی۔ سب لوگ لڑکی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ جب بھی کچھ دیر پہلے بیٹھی کس قدر خوبصورت لگ رہی تھی اور اب اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ شاید اب وہ زندہ نہیں رہے گی۔ علی یار نے اسے بازو میں اٹھایا تھا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ 20 منٹ کا سفر 10 منٹ میں طے کرتے اسے ہاسپٹل لایا تھا۔ اس کا دل ڈر رہا تھا اسے سب کے سامنے لانے سے۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں اسے کسی کی نظر نہ لگ جائے، اور اس کا ڈر ثابت ہوا تھا۔ شاید اس سے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ کسی لیکوڈ چیز میں مکس کر کے اسے زہر دیا گیا تھا، اور اس قدر خطرناک تھا کہ اگر اسے ہاسپٹل لانے میں تھوڑی سی دیر اور ہو جاتی تو اس کی جان جا سکتی تھی۔ مہرین کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن ابھی بھی اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ زہر کا سنتے ہی علی یار کا غصے سے برا حال تھا۔ کون تھا جو اس کی موجودگی میں ایسی حرکت کر سکتا تھا؟ مگر اسے یقین تھا کہ حویلی والوں کے علاوہ یہ حرکت کوئی نہیں کر سکتا۔ کون کر سکتا ہے یہ سب؟ اگر تو امارا نے یہ سب کچھ کیا ہے تو میں اسے ایسی موت دوں گا دیکھنے والوں کی روح کانپ جائے گی۔ جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ جس نے بھی میری سانسیں چھیننے کی کوشش کی ہے میں اسے اگلی سانس نہیں لینے دوں گا۔ علی یار نے فوراً اپنا فون نکال کر اپنے کچھ آدمیوں کو اس کام پر لگا دیا تھا، اور کچھ گارڈز کو اس نے ہاسپٹل بلا لیا تھا، کیونکہ اب وہ مہرین کے معاملے میں کوئی لاپرواہی نہیں کر سکتا تھا۔ جو کوئی بھی تھا وہ مہرین کو جان سے مارنا چاہتا تھا، اور اب جب کہ اس کی زندگی بچ گئی تھی تو علی یار کو یقین تھا کہ وہ شخص جو بھی ہے دوبارہ سے یہ حرکت کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے کسی کو بھی مہرین کے پاس جانے سے یا اس سے ملنے سے سختی سے منع کیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ جب تک وہ اس شخص کو ڈھونڈ نہیں لیتا کوئی بھی مہرین کے قریب نہیں جائے گا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ آہستہ سے اندر آیا تھا، جہاں پر وہ ہر چیز سے انجان خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔
علی یار نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ مجھے معاف کر دو مہرو، میں ٹھیک سے تمہاری حفاظت نہیں کر پایا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں 2 مرتبہ ایسی تکلیفوں سے گزرنا پڑا، میں تمہارا خیال نہیں رکھ پایا۔ بس ایک مرتبہ ٹھیک ہو جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی کسی تکلیف کو تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا، ہمیشہ تمہیں سب سے چھپا کر رکھوں گا۔ بس ایک مرتبہ ٹھیک ہو جاؤ، میرے پاس واپس آ جاؤ۔ علی یار تمہارے بغیر کچھ نہیں ہے، تمہارے بغیر میرا وجود بے جان ہے۔ پہلی مرتبہ تو تمہاری خوشی کے لیے میں نے تمہاری جدائی برداشت کر لی تھی، لیکن دوسری مرتبہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تم جانتی ہو علی یار بچپن سے تمہیں چاہتا ہے، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ شہریار بھائی تم سے محبت کرتے ہیں اور تم بھی انہیں پسند کرتی ہو، تو میں خاموشی سے تم دونوں کی زندگی سے دور چلا گیا تھا۔ میں نے اپنی محبت کو اپنے دل میں دفن کر لیا تھا، اپنی محبت پر صبر کر لیا تھا میں نے، لیکن اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اب میں اپنی محبت پر صبر نہیں کر سکتا۔ اب میں دوسری مرتبہ تمہیں کھونے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اتنا مضبوط شخص جو ہر کام بے خوف ہو کر کرتا تھا، آج وہ خوف زدہ تھا۔ اپنی محبت کے کھو جانے کا خوف تھا اسے۔ اس کا ایک آنسو مہرین کے ہاتھ پر گرا تھا، جس ہاتھ کو اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ اچانک اس کے فون پر کال آئی تھی۔ اس نے آہستہ سے مہرین کا ہاتھ وہیں رکھا تھا، کھڑے ہو کر اس کے بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیر کر اپنے لب رکھے تھے اور اپنا فون اٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی مہرین نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سو رہی ہے اور وہ اپنے دل کی ساری باتیں اس سے کہہ کر چلا گیا تھا، مگر وہ آج اس کے دل کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ وہ محبت جس نے ہمیشہ اسے اپنے دل میں چھپا کر رکھی تھی، اس کا راز کھل گیا تھا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کا خیال رکھ رہا تھا، پہلے اس کے بال بنائے تھے اور اب خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلا رہا تھا۔ مہرین بس خاموشی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا وہ شخص جس نے اس کی خوشی کے لیے اپنی محبت کو قربان کر دیا تھا؟ اب جلدی سے اس جوس کو ختم کریں، اس کے بعد یہ دوا بھی کھانی ہے۔ مہرو کو ایسے ہی خاموش دیکھ کر علی یار اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ چاہتی ہیں کہ یہ جوس بھی میں خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو پلاؤں، ہے نا؟ علی یار نے اس کے ہاتھ سے جوس پکڑا تھا۔ اسی لمحے مہرو جلدی سے اس کے سینے سے لگی تھی اور رونے لگی۔ آج وہ اس لیے اس کے گلے نہیں لگی تھی کہ اس میں سے شہریار کی خوشبو آتی تھی، بلکہ آج علی یار کی محبت میں اس کے گلے لگی تھی۔ مہرو کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہیں کوئی درد ہے تو بتائیں مجھے۔ مجھے گھر جانا ہے۔ مہرو کیا واقعی اس بات پر رو رہی ہیں کہ آپ کو گھر جانا ہے؟ علی یار نے آہستہ سے اپنی طرف کیا تھا، اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا، اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ جی، مہرین فوراً سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، مجھے لگا تھا کہ شاید دوا سے بچنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، لیکن دوا تو کھانی پڑے گی، ٹھیک ہوں گے تب بھی ہم گھر جائیں گے نا، اور ویسے بھی میں نے کون سا اس ہاسپٹل کو خرید لیا ہے؟ آپ جب ٹھیک ہو جائیں گی تو ہم نے گھر واپس ہی جانا ہے، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ مہرین خاموش رہی تھی۔ علی یار نے اسے دوائیاں دی جنہیں وہ خاموشی سے کھا گئی تھی۔ آپ آرام کریں، میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں، ہو سکتا ہے ہم آج ہی گھر چلے جائیں۔ اسے دوبارہ سے بستر پر لٹا کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ مہرین اس کے جانے کے بعد اس کی خوشبو کو اپنے آس پاس محسوس کر رہی تھی۔ ہاسپٹل سے علی یار اسے اپنے شہر والے اپارٹمنٹ میں لے آیا تھا، کیونکہ حویلی والوں سے وہ سب تعلق ختم کر چکا تھا۔ مہرین کو زہر دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں تھی۔ کیا ہم لوگ کبھی حویلی واپس نہیں جائیں گے؟ کیا وہاں واپس جانا چاہتی ہیں؟ مہرین کے سوال کے جواب میں علی یار نے پھر سے اسے سوال کیا تھا۔ جب خاموش ہو گئے، سچ تو یہ تھا کہ وہ کبھی وہاں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ ان لوگوں نے اس پر کتنے ظلم کیے تھے۔ ابھی کچھ وقت ہمیں یہی رہنا ہوگا، لیکن بہت جلد میں آپ کے لیے ایک بڑا گھر خرید لوں گا جو صرف آپ کا ہوگا، جہاں آپ اپنی مرضی سے جئیں گی۔ نہیں، یہ گھر ٹھیک ہے، مجھے بڑا گھر نہیں چاہیے، یہ بہت پیارا ہے۔ ساتھ رہنے والوں کا دل بڑا ہونا چاہیے۔ گھر بڑے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حویلی بھی تو بہت بڑی تھی، لیکن وہاں کے رہنے والوں کے دل بہت چھوٹے تھے۔ چھوڑو یہ سب باتیں، بتائیں مجھے آپ کیا کھائیں گی؟ آج میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کھانا بناؤں گا، کیا یاد کریں گی؟ آپ میرے جیسے شوہر ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھے، میں بنا لیتی ہوں۔
بالکل بھی نہیں، خاموشی سے یہاں بیٹھی رہیں، ابھی آپ کی طبیعت پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی، آپ کی صحت پر میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، گھر کا کوئی بھی کام آپ نہیں کریں گی، اس کے لیے میں نے ایک ملازمہ رکھ لی ہے، میری غیر موجودگی میں وہ پورا دن گھر میں آپ کے ساتھ ہی رہے گی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ ہٹیں یہاں سے، آپ سے نہیں بنے گا کھانا۔ مجھے چیلنج مت کریں بیگم صاحبہ، آپ شاید اپنے شوہر کی صلاحیتوں سے واقف نہیں ہیں۔ علی یار نے کچن میں پڑی چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل پر اسے بٹھایا تھا اور خود مہارت سے کھانا بنانے لگا۔ مہرین اسے اس طرح جلدی جلدی مہارت سے کھانا بناتے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کھانا بن چکا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، کھانا شروع کریں، کھا کر مجھے بتائیں کہ کیسا بنا ہے۔ آپ کو کھانا بنانا آتا تھا؟ آپ نے کب سیکھا؟ میں جب لندن میں تھا وہاں اکیلا تھا تو پھر آہستہ آہستہ سارے کام سیکھ گیا، اب کوئی بھی کام مجھے مشکل نہیں لگتا۔ علی یار نے اپنا فیورٹ پاستا بنایا تھا، وہ جانتا تھا کہ مہرین کو بھی بہت پسند ہے۔ علی یار نے اپنے ہاتھ سے اسے کھلانا شروع کیا تھا، مہرین بھی خاموشی سے اس کے ہاتھ سے کھائے جا رہی تھی۔ وہ واقعی اتنا مزے کا بنا تھا کہ مہرین اس کے ہاتھ سے کھاتے ہوئے سارا ختم کر چکی تھی۔ یہ تو ختم ہو گیا، آپ نے تو چیک بھی نہیں کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں سارا کھا گئی۔ یہ واقعی بہت مزے کا بنا تھا۔ علی یار کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آپ ہنس رہے ہیں، اب آپ کیا کھائیں گے؟ کوئی بات نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، ویسے بھی میں نے یہ آپ کے لیے بنایا تھا، آپ روم میں چلیں، میں اچھی سی کافی بنا کر لاتا ہوں۔ نہیں آپ جائیں، میں بناتی ہوں، میں بھی کافی اچھی بناتی ہوں۔ علی یار اس کی بات مانتے ہوئے کمرے میں آ گیا تھا۔ مہرین مسکراتے ہوئے دونوں کے لیے کافی بنانے لگی۔ رات کے 12 بج گئے تھے، علی یار ابھی تک گھر نہیں آیا تھا، اس کا فون بھی بند تھا۔ مہرین پچھلے آدھے گھنٹے سے پتہ نہیں کتنی بار اسے فون کر چکی تھی۔ اللہ جی انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، بس وہ جہاں کہیں بھی ہوں بالکل ٹھیک ہوں، انہیں کچھ نہ ہو۔ رات کا 1 بج گیا تھا اور اسی طرح سے بیٹھی ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے اس کی سلامتی کے لیے روتے ہوئے دعا کر رہی تھی۔ اچانک گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ علی یار کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر مہرین بھاگتے ہوئے جا کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں کتنی پریشان ہو گئی تھی، کیوں کیا تھا آپ نے ایسے؟ کیوں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ محروم میری جان، میں کب آپ کو اکیلا چھوڑ کر گیا ہوں؟ میں آ گیا ہوں نا واپس، بھلا میں آپ کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ کہاں تھے آپ اتنی دیر سے؟ آپ کا فون بھی بند تھا، آپ کو بالکل بھی میرا احساس نہیں، میں کتنی پریشان تھی۔ گاڑی خراب ہو گئی تھی اور فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ علی یار اسے اسی طرح سے اپنے ساتھ لگائے، اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا تھا۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، آپ مجھے کبھی اکیلا چھوڑ کر مت جائیے گا۔ مہرین نے ابھی بھی اس سے الگ نہیں ہوئی تھی، وہ ابھی بھی اس کے سینے پر سر رکھے اس کی موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں اس دن ہاسپٹل میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی تھی۔ کوئی کسی سے ایسی محبت بھی کر سکتا ہے کہ اس کی خوشی کے لیے سب کچھ چھوڑ دے؟ پہلے مجھے آپ میں سے شہریار کی خوشبو آتی تھی، لیکن اب مجھے آپ کی موجودگی اپنے آس پاس اچھی لگتی ہے۔ شہریار بہت اچھے تھے، میں انہیں پسند کرتی تھی، لیکن محبت کرنا میں نے آپ سے سیکھا ہے۔ مجھے کب آپ سے محبت ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ شہریار کے جانے کا دکھ تو میں نے سہ لیا تھا، لیکن میں آپ کو کبھی نہیں کھو سکتی۔ یہ سوچ ہی میری سانس روک دیتی ہے۔ مجھ سے وعدہ کریں، آپ کبھی کہیں نہیں جائیں گے۔ علی یار تو اس کے اس اظہار پر ہی رک گیا تھا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی سے وہ بچپن سے محبت کرتا ہے وہ پھر اس سے محبت کرنے لگی ہے، اس کی محروس سے محبت کرنے لگی ہے۔ علی یار نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا اور محبت سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اگر آپ سب کو جان گئی ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے اتنی محبت کرنے والے شخص کبھی آپ کو اکیلا چھوڑے گا؟ علی یار پوری دنیا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن کبھی مہرو کو نہیں چھوڑ سکتا۔ علی یار نے دوبارہ اسے کسی قیمتی چیز کی طرح اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ مہرو نے بھی اسے ایسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے اگر وہ اسے چھوڑ دے گی تو وہ اس سے بہت دور چلا جائے گا۔ میرے لیے اتنی سزا کافی ہے بیٹا، پہلے میں نے اپنے ایک بیٹے کو کھو دیا اور اس کے بعد اپنی غلطیوں کی وجہ سے دوسرا بیٹا بھی کھو بیٹھی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ معافی کے قابل تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ اور ہمیشہ مہرین کو غلط سمجھتی رہی، جبکہ یہ تو اللہ کی رضا تھی، اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ وہ ایک حادثہ تھا، لیکن بیٹے کے غم میں اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ اسے الزام دیتی رہی۔ تم دونوں کے وہاں سے آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی غلط تھی۔ علی یار مجھے ایسے سزا مت دو بیٹا، میرے ساتھ حویلی واپس چلو، اپنی ماں کو معاف کر دو۔
میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب اس گھر میں مہرین کے ساتھ کوئی ناانصافی، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ مہرین کے کہنے پر علی یار نے انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن وہ حویلی جانے کے حق میں بالکل نہیں تھا۔ آپ کی خوشی کے لیے ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ جب جب آپ بلائیں گی ہم حویلی آ جائیں گے، اور جب آپ کا جی چاہے آپ ملنے کے لیے یہاں آ سکتی ہیں۔ بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ یہیں پر ہمارے ساتھ رہیں، لیکن حویلی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مہرین کے حق میں نہیں ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے دوبارہ کوئی تکلیف پہنچے، اس لیے ہم لوگ یہیں رہیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو علی یار، مجھے تم لوگوں کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم لوگ جہاں بھی رہو خوش رہو، اور آج سے میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ، جہاں تم دونوں رہو گے میں بھی تم لوگوں کے ساتھ رہوں گی۔ آسیہ بیگم نے ان دونوں کو پیار سے اپنے ساتھ لگایا تھا اور دل سے انہیں ڈھیر دعائیں دینے لگی۔ مہرین اور علی یار دونوں اپنے اس چھوٹی سی خوبصورت زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔